السلام علیکم دوستو، آج ہماری 5ویں کلاس ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آج ہمارا کلاس تھوڑا سا مختصر ہے، لیکن صرف اس کا سبق مختصر ہے۔ اس میں ایک چیز جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، وہ ہے ایکسرسائز یعنی مشقی، اور یہ ہم نے جان بوجھ کر زیادہ لگائی، یہ اس لیے کہ ہم جو آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ ہمیں بھی اندازہ ہو کہ آپ کچھ سیکھ رہے ہیں یا نہیں سیکھ رہے، تاکہ مجھے بھی ذرا اندازہ ہو اور آپ مجھے اپنے ایکسرسائز بھیج دے تو اس سے میرا تسلی بھی ہو جاتی ہے اور اس سے میرا حوصلہ بھی بلند ہو جاتا ہے۔ تو آج کی کلاس بھی شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا پچھلے 2 کلاسوں کا ریویو لیتے ہیں جس میں ہم نے اسم کی تعریف کی تھی اور فعل کی تعریف کی تھی۔ اس کے بعد آتے ہیں تیسری کلاس کی طرف، تو چلتے ہیں ان کا ریویو۔ آج ہم اسم کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسم وہ کلمہ جو اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہو اور اپنے معنی دینے میں کسی زمانے کا محتاج نہ ہو۔ مثال کے طور پر زید ایک ایسا لفظ ہے جو ایک جسم پر دلالت کرتا ہے جو کسی بھی زمانے کا محتاج نہیں ہے۔ پہلے ماضی، حال اور استقبال، ان تینوں زمانوں میں کسی بھی زمانے کا محتاج نہیں ہے۔ یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص کا نام ہو یا کسی جگہ کا نام ہو یا کسی چیز کا نام ہو۔ پھر وہ کلمہ جو اپنی معنی پر خود دلالت کرتا ہو اور اپنی معنی میں کسی نہ کسی زمانے کا محتاج ہو، یا تو فعل ماضی کا محتاج ہوگا یا فعل حال کا محتاج ہوگا یا فعل مضارع کا محتاج ہوگا۔ مثال کے طور پر ضربہ ایک فعل ہے، اس کا معنی ہے اس نے مارا، تو دیکھیے یہ ضربہ ایک فعل ہے لیکن یہ فعل ماضی ہے، یہ فعل ماضی کا محتاج ہے۔ جی تو ناظرین، آپ نے دیکھ لیا اسم کی تعریف، فعل کی تعریف۔ آج ہم تیسری کلاس کی طرف چلتے ہیں جس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں حرف کو یعنی آرٹیکل کو، جس کو انگلش میں آرٹیکل کہا جاتا ہے۔ حرف کیا ہے؟ کلام عربی میں حرف وہ کلمہ ہے جو اپنی معنی پر خود دلالت نہیں کرتا جب تک کسی دوسرے کے ساتھ نہ ملے، جب تک کسی دوسری کلمہ کے ساتھ نہ ملے۔ ابھی آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ جب حرف ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنی معنی بھی خود نہیں دے سکتا تو کلام عربی میں اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو جی ناظرین، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ اس کا ربط ہے، ربط یعنی 2 کلموں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے۔ کبھی 2 فعلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، کبھی 2 اسموں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، کبھی ایک اسم اور ایک فعل کو آپس میں جوڑ دیتا ہے۔ جب 2 اسموں کو آپس میں جوڑتا ہے تو اس کا مثال ہے زید فی المسجد۔ دیکھیے یہاں زید ایک اسم ہے اور اس میں کون سا علامہ ہے؟ یہ آپ کو ضرور ابھی سمجھ میں آئے گا کہ اس کے آخر میں تنوین ہے، اور یہ المسجد جو ہے نا یہ بھی ایک اسم ہے، اس میں بھی ایک اسم کا علامہ ہے جو میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ کون سا علامہ ہے اس میں۔ لیکن دیکھیے زید بھی ایک اسم ہے اور المسجد بھی ایک اسم ہے، ان دونوں کے درمیان آپ کو پی ایک لفظ نظر آئے گا، پی، یہ پی حرف ہے جو زید اور المسجد کو آپس میں ملاتا ہے کہ زید مسجد میں ہے، یعنی زید کا مسجد کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہے۔ تو یہ کبھی 2 اسموں کو ملاتا ہے، کبھی 2 فعلوں کو ملاتا ہے۔ مثال کے طور پر اسلمت کی ادخل الجنت، اسلمت کی ادخل الجنت، میں نے اسلام لایا تاکہ میں جنت داخل ہو جاؤں۔ تو یہاں دیکھیے اسلم تو ایک فعل ہے اور ادخل بھی ایک فعل ہے، ان دونوں کے درمیان یہ جو آپ کو ان حرف نظر آ رہا ہے، ان، یہ حرف ان دونوں کو ملا دیتا ہے کہ اسلام دخول جنت کے لیے ایک سبب ہے۔ اور کبھی کبھی ایک اسم اور ایک فعل کو ملاتا ہے، مثال کے طور پر صلیت فی المسجد، میں نے مسجد کے اندر نماز ادا کی۔ تو یہاں دیکھیے صلیت فعل ہے اور المسجد اسم ہے، اور ان دونوں کے درمیان اگر آپ دیکھ لیں تو الا ایک حرف ہے جو ان دونوں کو آپس میں ملا دیتا ہے۔ تو یہ ہوئی حرف کی تعریف اور ان کے فوائد۔ جی تو ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ آج ہمارا سبق تھوڑا سا مختصر ہے، تو اب ہمارا سبق صرف اتنا سا ہے، لیکن ہم آپ کو آج ایکسرسائز دیتے ہیں۔ پہلے چند ایکسرسائز میں 2 ایکسرسائز میں نے آپ کو دی تھی
پہلے ایکسرسائز میں ہم نے آپ کو کچھ جملے بتائی تھی جس میں سے صرف اسم کو نکالنا تھا. پھر دوسرے ایکسرسائز میں نے جو آپ کو دی تھی اس میں صرف فعل کو نکالنا تھا. آج میں جو آپ کو کچھ جملے بتا رہا ہوں ان جملوں میں آپ نے اسم بھی نکالنا ہے, فعل بھی نکالنا ہے اور حرف بھی نکالنا ہے. تو چلتے ہیں. تو جی ناظرین, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 5 جملے ہو گئے. ان 5 جملوں میں سے آپ نے اسم کو بھی نکالنا ہے علامت کے ساتھ, فعل کو بھی نکالنا ہے علامت کے ساتھ اور حرف کو بھی نکالنا ہے علامت کے ساتھ, تاکہ مجھے بھی پتہ چل سکے کہ میں جو آپ کو سکھا رہا ہوں کیا آپ سیکھ سکتے ہیں یا نہیں, کیا آپ سیکھتے ہیں یا نہیں, کیا آپ کلاس توجہ سے سنتے ہیں یا توجہ سے نہیں سنتے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ہیلپ فل رہے گی, اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آگے شیئر کر دیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ بچوں تک یہ رسائی ممکن ہو, زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ اور طلبہ کے لیے فائدہ ہو. بہت مہربانی.